صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Niyatul mu'mini khairun min amalih. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm din. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہے. ایک بار پھر آپ ہم سب جمع ہیں. رجب المرجب کا یہ مبارک اور پیارا مہینہ اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹا رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں کئی طرح سے ہم اسلام کی تاریخ کی بعض خصوصی دنوں کو یاد کرتے ہیں. خواجہ صاحب کا مہینہ بھی کہلاتا ہے. اسی طرح امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ مہینہ جانا پہچانا جاتا ہے. اور اس مہینے کی ایک بہت بڑی برکت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ملنا بھی ہے. معراج کا مہینہ ہے، اور 27 رجب المرجب کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے ملنے پر دنیا بھر میں مسلمان اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، اس عظیم معجزے کو بیان کیا جاتا ہے، سننے سنانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان الحمدللہ رب العالمین بالخصوص اس دن کو اور اس رات کو بڑی ہی خوشی کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ منایا کرتے ہیں. واقعہ معراج اپنے اندر بہت سارے ضمناً واقعات کو لیے ہوئے ہے. کس طرح سے معراج ہوئی، کیسا یہ سفر رہا، اس سفر کے دوران کیا کیا معجزات اور کیا کیا واقعات نمودار ہوئے. اسی طرح نمازوں کا تحفہ ملنا، انبیاء کرام سے ملاقات کا ہونا، ہر آسمان پر ایک الگ نبی سے ملاقات کا ہونا، اسی طرح اور بھی بہت سارے دلچسپ اور روح افزا اور دلوں کو جلا بخشنے والے واقعات اس ایک عظیم معجزے کے ضمن میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس واقعے سے متعلق ایک مسلمان کا کیا اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اسلام میں اعتقادات کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے. جس طرح سے عبادات ہیں اس سے زیادہ اہم اعتقادات ہیں. مسلمان کا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ہمارے آقا کے بارے میں، اسی طرح دیگر معاملات کے بارے میں. اور بالخصوص آج کا یہ سلسلہ ہمارا معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا ذہن ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم بیان کریں گے. اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک کی برکتیں لوٹنے کا اور بالخصوص واقعہ معراج سے متعلق آپ کو بے شمار معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بڑھتے ہیں سوالات کی طرف.
سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ معراج ہے دنیا بھر میں اس کی یاد منائی جا رہی ہے، جو جمعہ کا دن قریب ہوتا ہے اس کے خطبے میں، اس کے بیان کے اندر بھی معراج شریف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بڑا ایک عظیم یہ معجزہ ہے. تو قرآن کے اندر بھی کیا اس معجزے کا تذکرہ ہے؟ اسی طرح احادیث کے اندر بھی کیا اس معجزے کا تذکرہ ملتا ہے؟ اور وہ کون سی آیات اور احادیث ہیں کہ جس میں ہمیں اس عظیم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں وضاحت ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقام پر اس کا ذکر اور اس سفر معراج کو جو ہے بیان فرمایا گیا ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ اور دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ نجم 27ویں پارے میں بہت تفصیل سے ان آیات کے اندر اس ذکر کو اور اس دیدار کا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان موجود ہے. 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد برکت رکھی گئی ہے. لنوریہ من آیاتنا اللہ ارشاد فرماتا ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. قرآن پاک کی یہ وہ آیت مبارکہ جس میں سفر معراج کا آغاز شروع سے مسجد حرام سے بیان فرمایا. مکہ مکرمہ سے چونکہ یہ معراج کا سلسلہ ہوا تھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر سے معراج کے بارے میں روایت میں منقول ہے. تو کتنے ہی پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اس سفر کا ذکر فرمایا. عام طور پر کوئی بھی سفر ہوتا ہے اس میں چند باتیں ملحوظ خاطر بالخصوص رکھی جاتی ہیں اور ہر سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. صحیح. یعنی کوئی بھی سفر کرے تو اولاً یہی ہے کہ کون سفر کر رہا ہے، کون سفر کروا رہا ہے، یہ سفر کس ٹائم ہونا ہے، کہاں سے کہاں تک کا سفر ہونا ہے اور کس مقصد کے لیے ہونا ہے. یعنی یہ ہر سفر کے ساتھ لوازمات یہ ضروری ہیں. اب دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سب 6 چیزوں کو اس طرح بیان فرمایا. کون سفر کروا رہا ہے؟ سبحان الذی اسری، اللہ لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، اپنے خاص بندہ مکرم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سفر کرنے والے حضور ہیں، سفر کروانے والے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. کب سفر ہوا؟ لیلاً، رات کے ایک خفیف تھوڑے سے حصے میں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تاکہ ہم انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. تو یہ قرآن پاک اس نص قطعی سے واضح طور پر سفر معراج کا یہ بیان موجود ہے. احادیث کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو سیاہ ستہ کی ساری کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی شریف اور دیگر کتب احادیث جو ہیں وہ ان روایات کے ساتھ، معراج کے ذکر کے ساتھ، معراج میں ہونے والے واقعات کے اعتبار سے کتابیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں اور اس میں بے شمار متعدد روایتیں ہیں. اب ان کو چند میں ذکر کرتا ہوں کہ جو وہ صحابہ کرام جن سے یہ روایتیں مروی ہیں، ان اکابرین صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، بریدہ بن اسلمی،
اور حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن سے الگ الگ اس طرح کی جو ہے وہ روایات معراج کے واقعات، معراج کے واقعات پہ دیگر کوئی ذکر۔ عورتوں میں سے حضرت اسما، حضرت ام ہانی، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ان سے بھی اس طرح کی مرویات۔ تو بہت تفصیل سے چونکہ وہ روایتیں ہیں اور ہر روایت اپنے اندر ایک بہت جامعیت رکھتی ہے، جس میں کچھ روایتوں کے اندر بیان جو ہے مسجد اقصیٰ تک، کچھ میں پھر نماز پڑھانے کے بعد گئے، پھر آگے آسمان پر جانا، پھر انبیاء سے الگ الگ ملاقات کرنا، انبیاء کا مبارکباد دینا، آپ کو سلام کرنا، آپ کا انبیاء علیہ السلام کو سلام کرنا، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر آگے قرب خاص کے اندر پہنچنا، یہ ان روایات سے جو ہے وہ مفاہیم ملتے ہیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر تو صحابہ کرام کا آپس میں تذکرہ کرنا، ایک صحابی بیان کر رہے ہیں اور دوسرے صحابی کسی خاص واقعے کے حصے کے متعلق مزید سوال کرتے ہیں، تو ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس واقعہ معراج سے صرف ہمیں ہی محبت نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی آپس میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے ماشاءاللہ، اور ہم بھی الحمدللہ اس کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں تو اس واقعے کا آپ نے ایک پوری فہرست پڑھ ڈالی کہ اتنے سارے جو ہے وہ راوی ہیں جنہوں نے اس مختلف روایتوں کو نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کے 2 آیات کا آپ نے ریفرنس دیا۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ذہن کیا ہونا چاہیے کہ معراج جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، تو وٹ شوڈ بی دا کانسیپٹ؟ دیکھیں سمپل سا اس میں جو ایک عقیدہ اور ایک نظریہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی معینہ تصنیف بہار شریعت میں جہاں خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائے، حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت معراج آپ نے بیان فرمائی، صحیح، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں عقیدہ ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے 7 آسمان، عرش، کرسی، بالائے عرش، اور پھر رات کے خفیف سے حصے میں آپ علیہ السلام کا جسم مع روح اس طرح تشریف لے کر جانا، اور پھر قرب کمال، وہ آپ کو قرب خاص اور قرب کمال کا حاصل ہونا کہ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی نبی، کسی بھی رسول کو جو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ مسلمان کو اس بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، اور پھر یہ بھی عقیدہ ساتھ کہ پھر خاص قرب میں پہنچنا، وہ اس میں کمال کے درجے تک پہنچنا، اور اللہ تبارک و تعالی کا بیداری کے عالم میں دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے کرنا، ماشاءاللہ، یہ اور کلام الہی سے بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام جو ہے وہ سننا، ماشاءاللہ، یہ معراج کے یہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام کے اکابر صحابہ کرام جو بڑے بڑے ہیں ان کا اس بارے میں یہی نظریہ اور یہ عقیدہ ہے جو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے 2-4 سطروں میں اس طرح یعنی نچوڑ بیان کر دیا، تمام روایتوں کا جو ہے وہ ایک نچوڑ جو آپ نے بیان فرمایا۔ اور کیا ہی بات ہے صدر الشریعہ کی، جس طرح وہ دیگر احکامات جو ہیں فرض کی تعریف اور مکروہ کی تعریف وغیرہ، پھر فرماتے ہیں کہ اتنے تحقیق یہی ہے، تو ماشاءاللہ آپ کی تو کیا ہی شان ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا ان میں سے کسی جزوی شے کا انکار کرتا ہے یا کلی شے کا انکار کرتا ہے یا اس سے ایگری نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم شریعت ہوگا؟ دیکھیں اس بارے میں سفر معراج کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن میں بھی اور احادیث کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس سفر کے کچھ مراحل ہیں جی، اور اس میں بالخصوص جو علماء نے تقسیم کے ساتھ بیان فرمائے کہ ایک سفر تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ سفر ہے، اور ایک سفر پھر یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے آگے پھر آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا، ایک یہ سفر ہے، صحیح۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تیسرا حصہ وہ بھی اس کا ہے، اور وہ تیسرا حصہ یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنا اور فوق العرش، عرش سے اوپر جانا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے ماشاءاللہ۔ اب اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ خاص سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک
یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے نص قطعی؟ بالکل جس کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں الفاظ کے ساتھ بیان ارشاد فرمایا گیا، آسانی کے ساتھ اس کو یوں ہی سمجھ لیں، یعنی قرآن میں فرمایا گیا کہ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صحیح۔ اس سفر کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا کہ راتوں رات وہ اپنے خاص بندہ مکرم کو لے گیا ایک خفیف رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قطعی ایسا حکم ہے جو قرآن میں واضح طور پر موجود ہے، اگر کوئی شخص اس طرح معراج کا انکار کرے کہ دیگر تو انکار کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سفر کا بھی انکار کر رہا ہے، صحیح، تو ایسا شخص قرآن کی اس آیت کو جھٹلانے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسا شخص جو معراج کے اس حصے کو نہیں مانتا اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ وہ قرآن کے واضح طور پر اس حکم کو نہیں مانتا۔ اور بقیہ جو آگے جو ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے آگے آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا جو شخص ان کا بھی عقیدہ رکھنا ہمیں ضروری ہے، اگر کوئی اس کا بھی انکار کرتا ہے تو یعنی پہلا تو مانتا ہے کہ یہ یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں، آگے کا اگر انکار کرتا ہے تو اس کو علماء اسلام گمراہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور آگے جو ہے وہ مزید کوئی خاص اس چیز کا کہ معراج شریف جو ہے بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ واقع ہوئی، کیونکہ جمہور اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔ اب کوئی اس جز کا اگر انکار کر دیتا ہے تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص خاطی ہے، خطا کار اس کو کہیں گے، اس کو چاہیے کہ وہ جمہور اہل اسلام والا ہی نظریہ اور عقیدہ جو صدر شریعہ علیہ الرحمہ نے پورے انداز سے اس عقیدے کو بیان کیا کہ اس میں قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور پھر ساری احادیث جو ہے ان کا ایک خلاصتاً جو بیان کیا کہ ایک مسلمان کو جو نظریہ اور عقیدہ رکھنا ہے وہ یہی رکھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے منازل قرب تک، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا۔ ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا عقیدہ ہونا چاہیے بیان کیا گیا، اور الحمدللہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اور خوشخبری بھی کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نگران شورا، اراکین شورا اور اسلام بھائی بھی موجود ہیں۔ ایک کوشچن اس کو شامل کرتے ہیں اور اس کا جواب انشاءاللہ بذریعہ ٹیلی فون ہم مفتی قاسم صاحب کی آواز میں جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی کوشچن جو ہے وہ پلے کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں عبد المنان قادری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کیا معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ لبیک مفتی صاحب۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اس بارے میں اہل سنت کے اکابرین کا موقف یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اور یہی موقف جو ہے کثیر صحابہ کرام کا اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور کثیر محدثین کا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حدیث معراج کے تحت اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس میں متعدد دلائل اس پر بیان فرمائے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو آپ اس کے جواب میں مسلسل فرماتے رہتے کہ ہاں کیا، ہاں کیا، اتنی مرتبہ فرماتے، اتنی مرتبہ تکرار کے ساتھ ارشاد فرماتے کہ آپ کا سانس جو ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے اس کا ثبوت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور یہ اس دنیا میں صرف
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ ہی کو عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے یہ دیدار نصیب ہوا. آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سر کی آنکھوں سے دیدار کرنے کا نہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ اس کا ثبوت ہے. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو جلیل القدر انبیاء اولو العزم مرسلین میں سے ہیں، ان کے بارے میں صراحتاً قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے. تو یہ اس جو ہے وہ موقف کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، آپ کے علاوہ کسی کو یہ دیدار نصیب نہ ہوا. ہاں انشاءاللہ عز و جل جنت میں ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہی یہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. عبدالحبیب بات کر رہا ہوں. لبیک. ماشاء اللہ قافلے کی خوب برکتیں موجود ہیں، نگران شورا موجود ہیں، رکن شورا قاری سلیم موجود ہیں ماشاء اللہ. اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے بالکل بارڈر سٹی میں لیڈی برینڈ میں ہم موجود ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہم ساؤتھ افریقہ سے ایک اور ملک میں جانے والے ہیں ماشاء اللہ. بالکل خبر میں ایک ملک ہے جس کو لسوتھو کہتے ہیں، اور وہاں انشاءاللہ آج نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہے. ہماری راستے میں ایک جگہ رکی اور وہاں مدنی چینل چل رہا تھا، سلسلے میں شامل ہو گئے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں چاہتا ہوں کہ ہم نگران شورا سے بھی کچھ مدنی پھول لیں، لیکن اس سے پہلے مفتی قاسم صاحب سے میں ایک سوال کروں گا کہ مفتی صاحب کچھ تھوڑا سا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں. آپ سفر پر ہیں، بہت کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، کیسا پایا آپ نے اس سفر کو، تاکہ ہمارے ناظرین اچھی اچھی نیتیں مدنی قافلوں سے متعلق کر سکیں. الحمدللہ اس پورے سفر میں بہت ساری چیزیں اور بہت ساری برکتیں ہمارے سامنے ہیں. اس میں بہت بڑا جو ایک اثر دیکھا ہے، جو بہت بڑی برکت دیکھی ہے، وہ ابھی تک ہم مدنی چینل کی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم ایک ملک کے بارڈر پر ہیں اور دوسرے ملک کے کنارے پر ہیں، اور یہاں پر بھی الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہم اپنی دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور ساؤتھ افریقہ میں جہاں پر بھی ہم نے سفر کیا، وہاں پر لوگوں کو مدنی چینل سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے دیکھا. مدنی چینل دیکھتے بھی ہیں اور بکثرت دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں سے مسائل سیکھتے ہیں، اپنی تربیت حاصل کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ مدنی چینل کا جو آنکھوں دیکھی ایک برکت ہے، اس کا یہاں پر مشاہدہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ بہت بڑی چیز دیکھنے کو آئی ہے، وہ یہ ہے کہ مدنی قافلوں کی جو ایک بالمشافہ اور بالمشاہدہ بہار ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں شاید چند سال پہلے دعوت اسلامی کا شاید نام و نشان بھی نہ آیا ہو، لیکن الحمدللہ آج ہمارے مدنی قافلوں کی برکت سے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی پہم کوششوں سے نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں کے ہر بڑے شہر کے اندر ہمارے اجتماعات بھی ہو رہے، ہمارے با امامہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. یہاں پر جو ہے وہ قافلوں کا سفر بھی جاری ہے، فیضان سنت کا درس بھی ہو رہا ہے، دعوت اسلامی کی دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ بطور خاص اس سفر کے اندر جو نگران شورا نے ایک مہم جو ہے وہ شروع فرمائی ہے مسجدیں بنانے کے حوالے سے، مسجدیں بنانے کی تحریک اور مسجد بھرنے کی تحریک. تو الحمدللہ مختلف شہروں کے اندر کئی جگہوں پر مسجد کی جگہ خریدی جا چکی ہے، کسی جگہ پر اس کا سودا چل رہا ہے، ان قریب خریدی جائے گی. تو الحمدللہ یہ اس مدنی قافلے کی بہار ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں مساجد بننے کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ مسجدیں پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گی تو دعوت اسلامی کے مدنی کام کے اندر جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب نگران شورا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی
یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ الحمدللہ عز و جل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن معراج کی خوشیاں دنیا بھر میں عاشقان رسول منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ عز و جل لوڈیم کے جمعہ مسجد میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے عظیم الشان جشن معراج کے سلسلے میں اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد ہوگا۔ ماشاءاللہ مختلف علاقوں میں جشن معراج کے عشاء کے بعد اجتماع ہوں گے اور وہاں سے انشاءاللہ تعالی قافلے لوڈیم وکٹوریا میں واقع جمعہ مسجد میں انشاءاللہ تعالی آئیں گے اور وہاں پر خوب آقا کے جشن معراج کی خوشیاں منائی جائیں گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح منگل کو جوہانسبرگ میں فیضان مدینہ کا افتتاح انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جوہانسبرگ میں دعوت اسلامی کے مدری مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو خوب رجب المرجب کی بہاریں ہیں اور شعبان المعظم کی آمد ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھتے دیکھتے یہ ماہ پھر گزر گیا، ہم نے کوششیں کی بہت مگر ہماری حالت بری رہی۔ بیج عبادت کا بیج بونے کا مہینہ اب آخری ایام میں ہے اور اگلا ماہ شعبان المعظم جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا مہینہ ارشاد فرمایا ہے وہ آب یاری کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ عبادت کرنے اور ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ عز و جل ابھی مدنی چینل کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کے صدقے میں آپ بھی مدنی قافلوں کا سفر اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ 27 دن کا سفر کرنے کی نیت کر لیجیے، 27 ماہ سفر کی نیت کر لیجیے، 27 گھنٹے مسجد میں اعتکاف کے ساتھ اپنے مدری مراکز میں دعوت اسلامی کے عاشق رسول کے ساتھ گزارنے کی نیت کر لیجیے۔ تو نیت پر نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، مدنی چینل کو نظر بد سے بچا۔ تو ابھی ویلکم میں اللہ کی رحمت سے ہم نے فیضان مدینہ کے لیے جگہ کا سودا کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ایگریمنٹ بھی دستخط ہو گئے الحمدللہ۔ اور ان قریب وہاں بھی فیضان مدینہ اپنے جلوے لٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ وہاں جب ہم اس جگہ کو دیکھنے گئے، مکان تھا، تو وہاں جو مکان میں ایک شخص تھا اس نے عاشقان رسول کو دیکھا، اس کا انفرادی کوشش بھی اس پر ہوئی اور الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر وہیں ہاتھوں ہاتھ مسلمان ہو گیا سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی تو فیضان مدینہ کی جگہ دیکھی ہے اور اللہ کی رحمت سے ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جو فیضان مدینہ بنے گا تو پھر اس کا عالم ہی کچھ اور ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ ماشاءاللہ تو مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی۔ یہ وہی معراج ہے جس رات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مناظر دیکھے جس میں عذابات کا بھی ذکر ہے اور جس کی وضاحت ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب اور انقلابی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں کی ہے کہ شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کو کس حالت میں دیکھا۔ لہذا غیبت، تہمت، بہتان، اللہ تعالیٰ سے ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تمام ہی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو غیبت، چغلی، تہمت، بہتان اور ہر طریقے کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔
मोहब्बतों के चोर चुगल खोर कुफल मदीद लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, सर पे अमामा सजा रहेगा, रुख पे दाढ़ी सजी रहेगी, सर पर जुल्फे सजी रहेंगी, अक्सर नजरें झुकी रहेंगी, हया से नजरें झुकी रहेंगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, शैतान के खिलाफ जान जारी रहेगी, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। इंशाअल्लाह। जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन लेते उतरन, मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। अल्लाह ताला हम सबको जश्न मेराज की खूब को बरकत अता फरमाए, आमीन। हम सबके गुनाह माफ फरमाए, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत हो, हम सबको अल्लाह ताला ईमान की सलामती अता फरमाए, हम सबको अल्लाह तबारक तआला के करम से जश्न मेराज के सदक़े में बार बार हज की सादत नसीब हो, बार बार मीठा मदीना देखना नसीब हो, हमारी हमारे अहलो इयाल की खैर हो, और बिलखुसूस दुआ करें अल्लाह ताला हमारे अमीर अहले सुन्नत को दराज़ उम्र बिल खैर अता फरमाए, इनका साया दराज फरमाए, हमारे वालिदैन का साया दराज फरमाए, कर्जदारों के कर्जे, परेशान हालों की परेशानियां, बीमारों की बीमारियां, दुखी लोगों के दुख दर्द गम अल्लाह ताला मेरे आका के जश्न मेराज की खुशियों के सदके में दूर फरमा दे, और हम सबकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, और हम सबको बिला हिसाब अपने कर्म से जन्नत में दाखिला अता फरमा दे, और हमें भी वो नेमत नसीब हो जाए जो जन्नत की सबसे आला नेमत है कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करें। बेकाश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर की आंखों से जो अल्लाह ताला का आपने दीदार किया, उस लम्हात का सदका, काबा कौसैन के लम्हात का सदका रब्बे करीम हम सबको भी अपने दीदार से जन्नत में मुशर्रफ फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप भी जल्दी अपने मदनी काफिलों में सफर की नियतें कीजिए, और अब मदनी इनामात का भी जहन बनाइए कि फिक्र मदीना भी करनी है, और इंशाल्लाह मदनी इनामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। हफ्तावारी जितिमात में भी शिरकत करनी है, और एक और मदनी इल्तिजा मेरे मदनी जिले के नाज़रीन से करूं, आपके इल्म में है कि दावत इस्लामी के जो दुनिया भर में मदनी कामों की इस वक्त धूमधाम है अल्लाह की रहमत से, इसके लिए बहुत सारे मदनी अतियात यानी डोनेशन की जरूरत पड़ती है। लिहाजा आप अपनी ज़कात, अपना फितरा, अपने सदक़ात वाजिबा और दीगर जो भी अतियात हैं, फंड है, मदनी अतियात जिसको हमारे इस्तिलाह में कहते हैं, डोनेशन है, वो दिल खोल कर दावत इस्लामी को दें। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके सामने मदनी चैनल, आपके सामने मसाजिद की तामीरा, जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना, खूब मदनी कामों की बहारें, दुनिया भर में मदनी कामों की बहारें आपके सामने मुफ्ती खासिम साहब ने मसाजिद की तामीर के हवाले से बहुत कुछ मदनी कुल अता फरमाए। तो अल्लाह ताला हम सबको तन मन और धन के साथ दावत इस्लामी की खदमत की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाही नबी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिर में मैं इन दोनों इस्लामी भाइयों से भी माजरत चाहता हूँ, हम आपके सिलसिले में मुखिल हो गए और मौका मिला तो कुछ अपने मारूजात अर्ज करने की भी कोशिश की। अभी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारे सफर को बखैर आफियत मुकम्मल फरमाए, आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, आपने हमारे सिलसिले को रौनक बख्शी, आपके मदनी फूल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने सुने। यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा, मुफ्ती साहब और दीगर अराकीन शुरा भी इस वक्त जदवल पर हैं, और भी कई मुबल्लिगीन दुनिया भर में इस वक्त काफिले के सफ़र पर हैं। और जैसा कि मसाजिद की तामीरात का आपने सुना, दावत इस्लामी के दीगर शोबा जाते हैं, तो अब ये सारी अपडेट्स आपको कैसे मिले? आज तो एक इत्तेफाक हो गया, आपने हाथों हाथ काफिले की बाहर भी सुनी। तो इन दिनों में रोजाना रात 9:30 पर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दावत इस्लामी की मदनी खबरें, और मौसम के मुख्तलिफ होने से औकात आगे पीछे होते रहते हैं, ये आप अगर देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आप कह सकते हैं कि दावत इस्लामी के बारे में मुख्तसर से वक्त में बहुत सारी चीजें आपको नजर आ सकती हैं। वीडियोस के जरिए जो मदनी चैनल के नाज़रीन मदनी खबरें बाकायदा देखते हैं उनको अंदाजा होगा। तो मैं जरूर इस
پیارے پیارے سلسلے کی بھی دعوت دوں گا. دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ضرور دیکھیں, انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا اور آپ کو اپڈیٹس ملیں گی کہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں کس طرح سے الحمدللہ ترقی پر ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. جزاکم اللہ خیرہ, آپ نے ہمارے سلسلے کو رونق بخشی. مدنی پھول ارشاد فرمائے. موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جو ناظرین کی کالز ہمارے پاس جمع ہیں ان کو ہم جلد از جلد جو ہے وہ پلے کریں اور ان کے جو سوالات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اس کا پھر جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میرا نام ثاقب الدین ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی تھی یا روحانی؟ جسمانی تھی یا روحانی؟ ایک اور سوال بھی چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے, حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ معراج کی جو رات ہے یا عقیدہ معراج ہے, اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ ایک خواب تھا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان رہے گا یا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا؟ اس کا جواب عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. دونوں سوالات ملتے جلتے ہیں اور دونوں کا معال ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو معراج تھی جسمانی تھی یا فقط روحانی تھی, اور دوسرے نے کچھ وضاحت کے ساتھ اس کے انکار کرنے والے کے بارے میں بھی پوچھا ہے. دونوں کا جواب ہو جائے. دیکھیں, معراج کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ معراج کا سلسلہ ہوا. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جسمانی نہیں تھی روحانی تھی, یا یہ کہ خواب کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا. تو اب دیکھیں قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کریں. سبحان الذی اسری بعبدہ, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. تو بعبدہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جسم مع روح, لہذا معراج شریف تھی یہ جسمانی طور پر. اور اگر دوسرے اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں تو یوں دیکھیں کہ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا, اور آپ تو خواب کے اسپیشلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے خواب دنیا دیکھتی رہتی ہے, کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں اور کتنے خواب آپ کو آتے ہیں, یعنی جو سوالات کرتے ہیں اپنی تعبیریں معلوم کرتے ہیں. اب معاملہ اگر خواب کا ہو کوئی, تو پھر کافروں کے جو اس قدر شدت کے ساتھ انکار ہونا, پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصدیق کر کے وہ مقام حاصل کر لینا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا اور ان کا منع کرنا کہ آپ بیان نہیں کریں, لوگ آپ کو تکلیف نہ دیں. تو یہ اگر خواب کا معاملہ ایسا ہوتا تو پھر اس قدر جو یہ شور کا معاملہ اس وقت ہوا اور جو کافروں نے اتنا شور مچایا, لیکن قربان جائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیان فرمایا تو پھر ایک مسلمان کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آپ یہی کہتے جب آپ کو خبر ملی تو کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات اس طرح ہو گیا تو آپ یہی کہتے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کہنے والا کون ہے, یہ قول کس کا ہے. تو جب اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی گئی تو آپ نے پھر حلفیہ اور قسمن کہا کہ بے شک وہ سچ فرما رہے اگر وہ انہوں نے کیا, انہوں نے کہا ہے. اور ایک اور بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین معجزات میں سے شمار کیا گیا. معجزے تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن اس کو معجزات میں بھی ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف. ڈھیروں ڈھیر سوالات. حکم رہ گیا. حکم کے بارے میں تفسیرات احمدیہ میں ملا جیون حنفی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن قالا, کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ صرف روح کے ساتھ ہوا تھا یا خواب میں ہوا تھا, تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے, گمراہ کرنے والا اور فاسق ہے. یہ چار اس کے بارے میں آپ نے ہلکا بات بیان کی. اس کے مذمت میں اس کے یہ کہا ہے کہ وہ بدعتی ہے, فاسق ہے, گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. صحیح. تو لہذا ایک مسلمان کا جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل یہی عقیدہ ہمارا ہے بھی اور اسی پر انشاءاللہ استقامت بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف. جی سنائیے مدنی چینل کے ناظرین, آج معراج کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سہیل رضا طاری ہے. میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں کی تاریخ میں اختلاف ہے یا 27 رجب کو حضور کو معراج ہوئی, اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے.
انشاءاللہ عز و جل۔ جی حضور، تاریخ معراج کے بارے میں کیا اختلاف ہے اور راجح کیا ہے؟ جی ہاں، مورخین نے اس کا اختلاف بیان کیا ہے، سن کے بارے میں بھی کس سال میں معراج ہوئی اس میں بھی کہا ہے، بعض نے ہجرت سے 1 سال قبل، بعض نے 2 سال قبل اور بعض نے 3 سال کا قول کیا ہے۔ اسی طرح مہینے اور تاریخ میں بھی اختلاف بیان کیا گیا، یہاں تک کہ ربیع النور شریف کو بھی کہا گیا ہے کہ ایک قول کے مطابق اس میں یہ معراج کا سلسلہ ہوا، اور ایک اور ربیع ثانی اور رمضان المبارک کے بارے میں بھی ہے۔ بہرحال اصح قول جو ہے اس بارے میں، اور پھر دنوں میں بھی کہا گیا ہے، جمعہ کی رات اور ہفتے کی رات اور پیر کی رات۔ تو اس میں جو اصح قول بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ 27 رجب المرجب یہ شب تھی اور پیر کی وہ شب تھی، پیر کی شب تھی اور 27 رجب کی تاریخ تھی، یہ اصح ہے۔ امید ہے آپ کو، اور اسی پر جو ہے وہ علماء کا، اور علماء نے جو کتابوں میں لکھا، اور حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو، ذکر معراج کو بالخصوص اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ منانا، اس کا ذکر کرنا، تو وہ اسی پر ہی جو ہے عام امت کا یہ طریقہ کار ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ اور اسی پر عمل بھی ہے الحمدللہ، دنیا بھر میں اسی تاریخ ہی کو مسلمان جو ہے وہ منایا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین اس موضوع سے متعلق مزید کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی ناظرین کا سوال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ معلوم کرنا تھا 27 رجب کو جو چراغاں کیا جاتا ہے کیا یہ درست ہے یا اسراف ہے؟ 27 رجب کو چراغاں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ چراغاں جب بھی کہیں بھی چراغاں ہو تو وہ چراغاں خوشی کے موقع پر ہی چراغاں کا اہتمام ہوتا ہے۔ جی، ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو تو چراغاں کا سلسلہ ہوتا ہے، عقیقے کا سلسلہ ہو چراغاں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو چراغاں، سجاوٹ ہوتی رہتی ہے۔ جی، عاشقان رسول کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ الحمدللہ بالخصوص وہ ایام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معراج کا سلسلہ ہوا، ربیع نور شریف کے ایام آتے ہیں، تو معراج کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کی خوشی میں چراغاں کرنا بالکل درست ہے اور اچھا عمل ہے، اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معراج میں یوں بھی دیکھیں کہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے خصوصی انعام و اکرام ہوئے، وہاں اس امت کے لیے جو معاملات ہوئے، اس امت کے لیے مغفرت اور شفاعت کی دعائیں ہوئیں، اس امت کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہونے سے پہلے سواری کی دعا کی کہ قیامت کے دن اس امت کو جو ہے وہ سواری اس طرح کا اہتمام ہو، اس امت کے لیے نماز کا تحفہ آنا، اس امت کے لیے اور دیگر معاملات، تو اس کے شکرانے میں اور ہر نعمت کے شکرانے میں اللہ کے فضل اور رحمت کے پر جو ہے بالکل خوشی منائی جا سکتی ہے، اور خوشی کا عرف کے ساتھ تعلق ہے۔ آج کل ہمارے رواج میں عرف میں خوشی کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سجاوٹ کر کے، اور عموماً مسجد میں لوگ جو ہے وہ چراغاں کر دیتے ہیں یا یہ معاملہ کر دیتے ہیں، تو بالکل اس سے اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے جب اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے، عظمت مسلمانوں کے دلوں میں آتی ہے۔ اور خود جب چراغاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر کچھ چراغ کر کے روشن کیا تھا، تو حضرت شیخ خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے یہ دیکھ کے کہا کہ یہ کس نے روشن کیا، تو بتایا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے پھر ان سے کہا کہ نورت مسجدنا نور اللہ قبرک، آپ نے ہماری مسجد کو روشن کیا، اللہ آپ کی قبر کو روشن و منور فرمائے، ان کے لیے دعائیں مطلب دی۔ تو مسجد کبھی چراغاں کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی خوشی کے اندر یہ لگاتے ہیں، تو بالکل درست ہے۔ ضرور چراغاں کیجئے، خوشیاں منائیے انشاءاللہ عز و جل۔ جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نعمت ملنے پر ہم خوشی کا اظہار کریں گے، ان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ملیح سے بات کر رہا ہوں، محمد امین اتاری۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں معراج کا ذکر ہے، اس میں علماء کرام سے ہم نے سنا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اللہ تعالی نے سیر کروائی، مگر یہ بھی سنتے ہیں کہ معراج شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کی سیر کو گئے، جنت دوزخ وغیرہ بھی دیکھی، تو ان تمام کی تفصیلات برائے کرم مفتیان کرام سے بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سارے ہی واقعہ معراج کی تفصیلات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو بیان ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جنت دوزخ وغیرہ کے حوالے سے اور بھی آسمانوں کی سیر کے حوالے سے، تو ہمارے قائل محترم نے جس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے
وہ تو ہم بیان کر چکے 15ویں پارے میں، جس میں واضح طور پہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے شروع میں ابتداءً عرض کیا تھا کہ سورہ نجم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ جب ہم سورہ نجم کا مطالعہ کرتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بڑے پیارے انداز میں اس کا ترجمہ اور جو الفاظ آپ کے آپ فرماتے ہیں، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، سبحان اللہ، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بہرا چلے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے، علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، ذو مرۃ فاستوى، پھر اس جلوہ نے قصد کیا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا، فکانا قاب قوسین او ادنا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم، او ادنا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوی، اس کے پاس جنت المأوی ہے، جب سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، تو کتنے پیارے انداز میں اس پورے کو جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا۔ تو قرآن میں جہاں 15ویں پارے کے اندر یہ بات ہے، اس کے علاوہ سورہ نجم کے اندر اس کا ذکر ہے، اور باقی جو واقعات انہوں نے پوچھے گئے تو ان کو چھوٹا چھوٹا خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں کہ صحاح کی کتابوں میں سے یہ حدیث یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر آنا، سرکار علیہ السلام کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے کے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین کا ہر آسمان کا دروازے کو کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام نبی انبیاء کے ساتھ شرف زیارت کا یہ معاملہ ہونا، اور حضور علیہ السلام کا تکریم بجا لانا، تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکباد دینا، یعنی یہ وہ واقعات ہیں جو ہر ایک الگ الگ جو ہے وہ یعنی کئی احادیث کے اندر یہ مضامین موجود ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، تمام قرب اور نہایت منازل سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی فرشتے کو مجال نہیں، جبریل امین کا بھی یہاں تک وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور علیہ السلام کا ترقیاں فرمانا اور قرب اعلیٰ میں پہنچنا، جس کے تصور سے ہمارے ذہن، دماغ، ہمارے عوام افکار سب جو گئے ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ پھر آگے انعامت الہیہ خصاص عام سے بالخصوص جو گئے سرفراز ہونا، آسمان، زمین اور ان سے سب کی جو ہے وہ یہ سیر کرنا، امت کے لیے نمازیں فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت دوزخ کی سیر کرنا، اور پھر اپنی جگہ تشریف لانا، اس واقعے کی خبر دینا، پھر کافروں کا خبر سن کے شور مچانا، بیت المقدس کی عمارت کا حال ان کا پوچھنا، حضور کا بتانا، ملک شام جانے والے قافلے ان کی کیفیت اور ان کے بارے میں جو کچھ حضور علیہ السلام نے بتایا، ان کے آنے کا ٹائم بتایا، اس کا اسی ٹائم پر ہو جانا۔ آج اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں اور خود مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات سیاق کی احادیث میں سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر واقعہ پورا ایک موضوع ہے یہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ 20-25 اس طرح کے واقعات اور روایتیں ہیں، تو یہ جو سائل کا مطالعہ کر لیا جائے، بہت تفصیل ہے یہ، اس میں بہت تفصیل ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔
آگے بڑھتے ہیں جناب. واقعات کی جو ہے وہ پوری فہرست آپ نے سنی تفاسیر کے اندر، اور دیگر بھی علماء کرام نے اس موضوع پر الحمدللہ بکثرت قلم اٹھایا اور واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو جتنا آپ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ لطف آئے گا. ان دنوں میں بالخصوص جو ہے ان واقعات کو پڑھنا چاہیے، گھروں میں بھی بیان کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سنائیے تاکہ جو ہے ان کو ابھی سے اویئرنیس ہو اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید سے مزید محبت بڑھے. ایک ایونٹ ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، تو اس سے متعلق پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا آسان بھی ہو جاتا ہے، ایک ذوق بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے علم میں ضرور اضافہ کرنا چاہیے. بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد کاشف قادری باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے دن کتنے انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ کتنے انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جی حضور، اس سفر معراج کا ایک بہت خوبصورت باب انبیاء کرام کی امامت فرمانا بھی ہے. ہاں، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں سمجھے کہ بشروں میں سے جو سب سے افضل بشر جی انبیاء کرام علیہ السلام گئے، ماشاءاللہ. اور ان کا وہاں پہ جمع ہونا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ہے آپ کی ارشاد فرمایا کہ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں یہ جو انبیاء کا جمع ہونا، اس سے جہاں ایک یہ اعزاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصی یہ اعزاز اور انعام ملا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حیات انبیاء کا ایک نظریہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. ایک حیات انبیاء اور ایک حاضر و ناظر ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا تصرف اور قدرت دی ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے وہ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. ان کو یہ تصرف اور قدرت. ایک حیات نبی کہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا. اب 2000 سال قبل کی پہلے کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں وہاں نماز پڑھ رہے، حضور علیہ السلام پاس سے گزرے گئے. اور پھر جب آپ مسجد اقصی پہنچے تو وہاں بھی انبیاء جمع ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ استقبال کے لیے پہلے پہنچے ہوئے. تو یہ وہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے اس بات کو زمین پر حرام فرمایا گئے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. یہ بات زمین پر جو ہے وہ حرام فرمائے گی کہ نبیوں کے جسم سلامت ہوتے ہیں. اور پھر یہ ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتا ہے اور وہ رزق بھی ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو یہ وہ خاص دلائل ہیں، اور یہ واقع معراج میں اس چیز کا بھی بہت زیادہ ثبوت ہوتا ہے. پھر انبیاء کرام علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہاں مسجد اقصی کے اندر پہنچے، اور وہ بھی ایک کیسا پرکیف منظر ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب جو ہے وہ صفوں میں موجود گئے، سب کے اندر گئے. اب منتظر گئے، انتظار ہو رہا ہے کہ اب مصلی امامت پہ کون پہنچیں گے، کن کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک، انگلی مبارک پکڑتے ہوئے حضرت جبریل امین نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا. آپ نے نماز پڑھائی. انبیاء کرام علیہ السلام پورے جو ہے وہ مقتدی بنے. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے 30ویں جلد میں آپ نے جہاں معراج کے کئی سوالات اور معراج کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اس چیز کو کہ اللہ کا دیدار کرنا، اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپ نے اس میں وہ روایتیں جو ہے وہ ان سے لے کے آئے الگ الگ صحابی کی کہ فلاں کیے فلاں کیے. پھر صحابہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب علماء متقدمین متاخرین ان کی فہرست تو بے شمار ہے کہ وہ بیان جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کی جا سکتی. تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب نماز پڑھ لی، یہ نماز کا معاملہ ہو گیا، تو اعلی حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں پھر اس وقت پھر خطبے پڑھے انبیاء کرام علیہ السلام نے. پھر خطبوں میں ہر نبی کو جو اللہ کے انعام و اکرام تھے ان پر
وہ بتائے، انہوں نے ذکر کیے کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا اور اس طریقے سے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کریں، یہ معاملہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ اللہ کی بھی حمد کی، ساتھ یہ جو اللہ نے انعام و اکرام کی بیان تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خلیل ہونے کا اور اپنے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ انعامات اور خصوصی معجزات سے نوازا ان کا بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب ہوئے۔ تو اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ثنا کے لیے جو ہے وہ آپ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا مدح تعریف بیان کی گئے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، مجھے بشیر بنایا ہے، مجھے نذیر بنایا گیا، پھر میرے ذکر کو جو ہے وہ بلند کیا ہے، میری امت کو خیر والی امت جو ہے وہ فرمایا، امت وسط فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعام و اکرام ان کو بیان کیا انبیاء کے سامنے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پھر یہ کہتے ہیں کہ اے گروہ انبیاء، یہی وہ فضیلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر فائز ہیں اور فضیلت والے ہیں۔ ماشاء اللہ، باتیں تو بہت ساری ہیں، دل بھی بہت چاہتا ہے کہ یہ گفتگو ہوتی رہے، کیوں نہ دل چاہے اور ایک عاشق کا دل کیوں نہ کرے کہ تذکرہ اس کے آقا کا ہو رہا ہے، امام الانبیاء کا ہو رہا ہے، اور یقیناً جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف سے وہ خوش ہوتا ہے، دل میں ایک فرحت محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، آپ کی کچھ کال بھی باقی رہ گئی ہوں گی۔ بہرحال سلسلہ تو جاری رہے گا، وقتاً فوقتاً آپ مدنی چینل پر اور بھی سلسلے ملاحظہ فرمائیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، علم حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا اور شوق بھی بیدار ہوگا، اور وہ چیزیں کہ جو ہم کتب بینی سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل جب علماء کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بہت کچھ وہاں سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اس رات جو خاص نوازشات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر فرمائی، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں بھی اس میں سے ضرور حصہ عطا ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی ہمیں بے شمار برکتیں، ساری ہی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ